राजा नासिर महफूज साहब जनरल सेक्रेटरी सिटी और बाकी सारे दोस्त यहाँ पर हम मौजूद हैं और धुआंधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों से सर्दी, बारिश, तूफ़ान के बावजूद पीटीआई का कारकुन अपने कायद, अपने लीडर और अपने हीरो इमरान खान की कॉल पे एहतजाज पे यहाँ पर मौजूद है। आज क्योंकि 9 नवंबर है और इस 9 नवंबर के हवाले से सबसे पहले मैं इल्लामा इकबाल, शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत, उनकी आइडियालॉजी के हवाले से 2-3 बातें आपके सामने रखूँगा कि इकबाल की ही ये सोच और फ़िक्र है जिसको लेके आज इमरान खान साहब पाकिस्तान के सियासत के मैदान में सरगर्म अमल है। और वही इकबाल की आइडियालॉजी है कि गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। और वही इकबाल की शायरी है कि जो किया मैंने उस खाकदा से किनारा, जहाँ रिस्क का नाम है आब दाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की ज़िंदगी ज़ाहदाना। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। यही वो शाहीन की आइडियालॉजी है, खुदी की आइडियालॉजी है जिसे आज इल्लामा इकबाल का शाहीन इमरान खान, शेर दिल नौजवानों का शाही सिर्फ कायद इमरान खान जो है वो इस आइडियालॉजी के लेके पाकिस्तान की सियासत में गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, कस्बे कस्बे वो जा रहे हैं और कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा ये एहतजाज भी सिर्फ इसी मकसद के लिए है कि हम इस पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं और इस हकीकी आज़ादी दिलाने के रास्ते में हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। हमारे कायद इमरान खान ने गोलियां खाकर, अपना खून बहाकर, कारकुन शहीद करवा के, अपने कई साथी जो है वो उनको ज़ख्मी करवा के और सुबह दोपहर शाम एक करके ये साबित किया है कि वो लीडर है, गीदड़ नहीं है। वो बाहर लंदन में बैठ के यहाँ से प्लेटलेट्स का बहाना करके भागने वाले गीदड़ों की तरह के रहनुमा नहीं है। वो रियल मैनर में एक लीडर है, जुर्रतमंद लीडर है, हौसलामंद लीडर है और कौम का हकीकी कायद है। और कौम की जो सोच और फ़िक्र है और कौम को जो इस वक्त ज़रूरत है उसके मुताबिक वो हर किस्म की कुर्बानी जो है वो देने का गुर और सुर रखता है। ये इमरान खान साहब ने अमली तौर पे साबित किया है। सिर्फ बढ़ के नहीं मारी, सिर्फ अल्फाजी नहीं की, सिर्फ बोस्टिंग और पेटिंग नहीं की, बल्कि प्रैक्टिकली हर किस्म की कुर्बानी देकर पिछले 7 महीनों में इमरान खान साहब के ऊपर 20 पर्चे किए गए, हमले हुए, उनका हेलीकॉप्टर ख़राब, उनका त्यारा ख़राब, उनकी गाड़ी का जनाब आग लग जाती है, उन पर कातलाना हमला हो जाता है, उनको थ्रेट दिए जाते हैं, उनको डायरेक्टली थ्रेट दिया जाता है, अरशद शरीफ को शहीद करके इनडायरेक्टली मैसेज दिया जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद वो मर्द का बच्चा, वो नर का बच्चा जो है ना वो अपना हौसला रखता है, वो भागता नहीं है। इधर जनाब ऐसे ऐसे गीदड़ भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर हैं जो प्लेटलेट्स का बहाना करके अपनी शक्ल इस किस्म की बनाते रहे कि जैसे मौत का फरिश्ता जो है वो रजिस्टर लेकर उनकी मौत को जो है वो फिल करने के लिए तैयार उनको ढूंढ रहा है। और फिर जब NRO लेके भागते हैं तो जब त्यारे की सीढ़ियों पे सवार होते हैं तो गुलहरी, लूमड़ी और चूहे से ज़्यादा तेज़ जो है वो भागकर उस त्यारे में सवार होते हैं जो सारी दुनिया अपनी आंखों से देखती है। और फिर बाहर लंदन में भाग के पिछले 3 सालों से बढ़ के मारते हैं कि हम भागने वाले नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ऐसे लीडर नहीं है। इमरान खान ने अमली तौर पर एक जुर्रतमंद लीडर होने का सबूत दिया है और उसी इमरान खान की आइडियालॉजी को आगे लेकर आज हम बरसरे पैकार हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, पिछले 5 दिनों से मीडिया हमसे पूछता है, आवाम हमसे पूछती है, तजिया निगार पूछते हैं कि भाई हुकूमत आपकी है तो जनाब आप FIR क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे। पिछले 2 दिन से आप देख लें, मैं उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर मौजूद था 5 तारीख को इस महीने की। पूरी कैबिनेट ने मुतफिका तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया फैसल शाहकार साहब के ऊपर, पंजाब के IG के ऊपर। और फिर पंजाब के IG ने खुद भी विलिंगली ये कहा कि मैं अपनी खिदमात वापस जो है वो वफाक के अंदर जाना चाहता हूँ। और फिर कल ऑफिशियली वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने 3 नाम, फैसल वरियू और जनाब फयाज म्यू और आमिर जुल्फ़कार और अहमद डोगर, 3 नाम दिए कि इन 3 नामों को में से एक नाम को चूज़ किया जाए। 18वीं तरमीम के बाद
یہ قانون ہے، آئین ہے، ایتھکس ہے، روایات ہے کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو 3 نام جو ہے وہ دیتا ہے، اس میں سے وفاقی حکومت کا پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک نام کو چیف سیکرٹری اور آئی جی کے لیے وہ ریکمینڈ کر کے وہ بھیج دیتا ہے. لیکن تقریباً 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے 3 نام دیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ڈرٹی پالیٹکس کا عالم یہ ہے، وفاقی امپورٹڈ حکومت، نہ کمی نہ کھٹو نہ اہل حکومت. اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ان 3 ناموں میں سے کسی ایک نام کو بھی چوز کرنے کے بجائے وہ تکرار اور اصرار کر رہے ہیں کہ فیصل شہکار صاحب آپ ہی یہاں پہ آئی جی کا خدمات سر انجام دیں گے. اب پوری پاکستانی قوم یہ جان لے کہ فیصل شہکار صاحب خود بھی جناب جانے کو تیار ہے، حکومت اور کیبنٹ نے بھی ان کے اوپر عدم اعتماد کیا، کہا کہ ان کو چینج کیا جائے. چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی 3 نام دے دیے. ساری لیگل کوڈل جناب آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی، تمام پری ریکویزٹس پوری ہو گئیں آئینی اور قانونی، لیکن کرائم منسٹر اور اس کی حکومت، نہ کمی نہ کھٹو حکومت، نہ اہل حکومت، سازشی حکومت، اس نے ابھی تک عمل درآمد نہیں کر رہی. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایف آئی آر کے حوالے سے کیا کیا کنسپائریسیز ہیں وفاق کی، کیا کیا کنسپائریسیز ہیں امپورٹڈ حکومت کی، جو صرف ایک آئی جی کی تعیناتی سے سارا کچھ کھل کے جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، پی ٹی آئی کے کارکنان کا، عوام کا، کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب نے 3 نام دیے ہیں، وفاقی حکومت آئین اور قانون کی علم برداری کو اور عملداری کو اور اس کی تابعداری کو بجا لاتے ہوئے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے فوری طور پہ ان 3 ناموں میں سے ایک نام آئی جی پنجاب کے لیے ریکمینڈ کرے، نہیں تو یہ قانون کی اور آئین کی جو ہے وہ شکنی ہوگی. اور آخری چیز، ہمارا یہ دھرنا موجود ہے انشاءاللہ. 72 گھنٹے کی کال دی تھی اور پھر آج رات کو جو پارٹی کی لیڈرشپ ہمیں پالیسی دے گی، ہم اس کے مطابق انشاءاللہ اس دھرنے کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے جب تک اس امپورٹڈ حکومت کو ہم ٹھکانے نہیں لگا دیتے اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر عمران خان صاحب کی دی ہوئی درخواست کے مطابق وہ نہیں کاٹی جاتی، اس وقت تک یہ احتجاج قائم رہے گا. بہت شکریہ جی. جی جناب کوئی سوال؟ یہ بتا دیں کہ وفاق جو پرائم منسٹر کی جانب سے جو عمران خان کی ریسنٹلی جو تقریر ہے خاص طور پہ آرمی کے خلاف جو باتیں کی گئی ہیں آرمی کے حوالے سے، اور جنرل فیصل کا نام لیا گیا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پر تحقیقات ہوں گی اور جو عمران خان ہے ان کے خلاف اس پر جو ہے تحقیقات بھی کی جائیں گی اور کیس چلایا جائے گا. ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آج تک کبھی عمران خان صاحب نے آرمی کے خلاف بات نہیں کی. کل بھی عمران خان صاحب کا بیان تھا، پرسوں بھی بیان تھا کہ آرمی میرا اپنا ادارہ ہے، اور عمران خان صاحب کو جس دن اتارا گیا غیر آئینی غیر قانونی بے ڈھنگے طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کر کے، لوٹے بنا کر، ڈالرز استعمال کر کے، سندھ ہاؤس کو استعمال کر کے، اس دن بھی جب میزائل کا جناب تجربہ ہوا تھا تو فوج کے جو انجینئرز تھے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ٹویٹ موجود ہے. عمران خان صاحب نے پاک فوج کو اور ان کے انجینئرز کو خراج تحسین پیش کیا. 7 مہینوں میں 20 دفعہ عمران خان صاحب پاک فوج کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پاکستان کی فوج امپورٹنٹ ہے. جو فوج کے خلاف بولنا ہوتا ہے نا، وہ میرا خیال آپ سارے میڈیا کے دوست ہیں، آپ کے اور عوام کے جناب موبائلز پہ کلپ موجود ہے مولوی فضل الرحمان کا. میں الفاظ نہیں دہراؤں گا کیونکہ میری فوج سے بہت محبت ہے اور پوری پاکستانی قوم کی محبت ہے. ہم وہ چیز دہرانے بھی جو ہے وہ اپنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسلٹ سمجھتے ہیں. جو مولوی فضل الرحمان کا کلپ وائرل ہے، فوج کے خلاف بولنا وہ ہے جو خواجہ آصف کا آن دا فلور آف دا ہاؤس جو کلپ وائرل ہے. فوج کے خلاف بولنا وہ ہوتا ہے پورے ادارے کو مخاطب کر کے، پورے فوج کو مخاطب کر کے. فوج کو بولنا وہ ہوتا ہے جو پرویز رشید صاحب کا کلپ جو ہے وہ وائرل ہے. فوج کے خلاف بولنا وہ ہوتا ہے جو بیگم صفدر کے 20 کلپ جو ہے وہ موجود ہے. فوج کے خلاف بولنا وہ ہوتا ہے جو نواز شریف نے نام لے لے کر آرمی چیف سے لے کے اس کے نیچے کا جنرل، اس کے نیچے کا جنرل، اس کے نیچے کا جنرل، ان کا نام لے کے کہا کہ اگر بیگم صفدر کو کچھ ہوا تو ذمہ دار تم ہوگے. اسی طریقے سے میں 15-20 اور بھی آپ کو جناب ایگزامپلز دے سکتا ہوں. وہ ہوتا ہے فوج کے خلاف بولنا.
ہم نے کبھی بھی نہ عمران خان صاحب نے، ہاں جو کچھ ایلیمنٹس ہیں کہ جو سسپیشیس ہیں، ایمبیگوس ہیں، کنٹروورشل ہیں، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے. وہ کسی ادارے کے حوالے سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ بیک ڈور مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 1 سال تک الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں گے، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اہم تعیناتی بھی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پرسوں ترسوں بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ان کا ایشو نہیں ہے، ہمارا بھی ایشو نہیں ہے، ورکرز کا بھی، پی ٹی آئی کے قائدین کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، عوام کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ادارہ ہے، ادارے کا جو ایک روایت ہے اس کے مطابق چیزیں ساری چلتی رہیں گی. بات یہ ہے کہ ایک 85% حمایت رکھنے والا عوام کی ایک لیڈر ہے، اس کی حکومت کو انلیگلی جس انداز سے جو ہے وہ چینج کیا گیا، ٹاپل کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے جو کنسیکوینٹ آئے، 11% مہنگائی سے 44% مہنگائی، پاکستان کو غلام بنا دیا گیا، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا گیا، پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% سے تباہ کر کے حد درجہ نیچے لے آئے، پاکستان کا ایگریکلچر گروتھ ریٹ، انڈسٹریل گروتھ ریٹ، لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ریٹ، پھر اسی طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹ، پاکستان کا فارن ریمیٹنس، پاکستان کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ساری کی ساری چیزوں کا بیڑا غرق ستیہ ناش پھیر دیا. عوام کا جینا بھی محال، عوام کا مرنا بھی محال. پھر اس کے بعد پاکستان کی جو غیرت اور خودداری تھی اس کا جنازہ نکال دیا. ہسٹری میں پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ ارسپانسبل قسم کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بیان دیتا ہے. ہمارا وہ بلا وجہ بھٹو جو وزیر خارجہ ہے، وہ جناب لہک لہک کے، چہک چہک کے اور مہک مہک کے اس کا سپوکس پرسن بن کے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. کجا یہ کہ وہ اس کو کنڈیم کرتا کہ who the hell are you، آپ کون ہوتے ہیں جناب؟ پاکستان کے جو دنیا کا سب سے محفوظ ترین ایٹمی پروگرام ہے پاکستان کا، مقابلے میں انڈیا کا پچھلے 70 سالوں میں 20 ایسی جناب ایگزامپلز نہیں ہیں. کلیئر کٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایگزامپلز ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ ایٹمی مواد چوری ہوا. ایٹم پروگرام کے حوالے سے بہت قسم کی جو ہے ارسپانسبلٹیز جو انڈیا کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہیں، ان میں سے ایک بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے نہیں ہے. لیکن ہمارا وہ بلا وجہ بھٹو وزیر خارجہ اس امپورٹڈ حکومت کا، وہ جو بائیڈن کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا، اس کی جناب وہ جسٹیفیکیشن دیتا رہا، نہیں اس طرح نہیں تو اس طرح، اس طرح نہیں تو جس طرح نہیں تو کس طرح، وہ جناب وہ بیان دے رہا تھا. تو اس قسم کی امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے یہ عمران خان صاحب کی ساری اسٹرگل ہے. کوئی اور کرنا آپ. پاکستان اور نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل ہے، جو ٹیسٹ میچ آپ لوگ پچھلے 7 مہینوں سے کھیل رہے ہیں، یہ اس کا سیمی فائنل یا فائنل کب ہوگا؟ دیکھیں ہم جو کھیل رہے ہیں، نہ تو یہ بنٹوں کی گیم ہے، نہ یہ گلی ڈنڈا ہے، نہ یہ 2020 ہے، نہ یہ ون ڈے ہے، نہ یہ ٹیسٹ میچ ہے. یہ پوری زندگی کا میچ ہے. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اس جان، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. بہت شکریہ.